بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور عبادات جن پر موقوف ہیں، کیونکہ عبادات اگر پروٹوکول کے ساتھ نہ کی جائیں تو پھر بجائے اس کے کہ وہ قبول ہوں تو رد ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے یا پھر برکات سے محرومی کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ عبادات ایسی ہیں جو فرائض اور واجبات کے زمرے میں آتی ہیں جو ضرور ہی کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو بھئی آپ ایک حالت میں نہیں کر سکتے، دوسری حالت میں کر لیجئے، دوسری میں نہیں تو تیسری، جسے مثال کے طور پر نماز ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اچھا، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو آپ پر لازمی نہیں ہے لیکن کر لیں تو اس میں ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، اس میں ثواب کا ریشیو یوں سمجھ لیجیے یہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فرائض واجبات کو چھوڑ کر آپ نوافل کی طرف نہ آئیں۔ بالکل صحیح، ہاں، یہ نوافل یہ اوپر کی چیز ہے، یتقرب عبدی الی بالنوافل، اس کا درجہ فرائض واجبات کے بعد آتا ہے، جی جی جی۔ آپ فرائض واجبات ہی نہ کریں اور آپ کہیں کہ میں نفل ادا کروں گا، تو بھائی جو اصل چیز فرض ہے وہ تو ادا کیجئے۔ صحیح بات۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ادارے میں آپ کی ٹائمنگ 8 گھنٹے ہے، یعنی صبح آپ 8 بجے آتے ہیں اور سپہر 4 بجے یا شام 5 بجے جاتے ہیں، 8 یا 9 گھنٹے۔ آپ 8 یا 9 گھنٹے نہ آئیں، آخر میں 2 گھنٹے نہیں اوور ٹائم بھی نہیں، آپ رات کو 8 بجے منہ اٹھا کر آ جائیں اور کہیں کہ میں صبح تک یہاں پر رہوں گا۔ اچھا، صحیح بات، تو کیا آپ کی بات مانی جائے گی؟ کہ باہر نکل ادھر سے، صحیح بات، یہاں کے پروٹوکولز ہیں، یہاں کے سارے اصول قوانین ہیں، تو ہم فرائض واجبات نہ کریں اور نوافل کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں، تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ فرائض واجبات کے بعد پھر نوافل کا مطلب یعنی نمبر آتا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے لازمی وہ تو کیجئے اور اس کے بعد کر کے اضافی نمبر حاصل کیجئے اور ایکسٹرا جو ثواب ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ ادا کیجئے۔ یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد اگر نوافل کی طرف جاؤ گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ جی 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 جی، ایسا ہی ہے۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ سنتیں غیر موقدہ وغیرہ جو ہیں، جو نماز کی سنتیں وغیرہ ہیں نا، اس کے علاوہ نوافل ہیں، تو فرمایا کہ ایک طرف آپ کی قضا نمازیں ہیں اور ایک طرف یہ نوافل ہیں، تو بہتر یہ کہ قضا نمازیں پڑھیں، قضا نمازوں کو پورا کریں کہ جو فرض ہے وہ لازم ہے، یعنی اس کی قضا تک لازم ہے۔ اللہ اب انہی نوافل میں ایک ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو یا وضو بھی کہتے ہیں یا وضو بھی کہتے ہیں۔ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تحیت کا معنی ویسے سلام کی بھی ہوتا ہے یا کسی چیز کا حق ادا کرنا، کسی چیز کا اکرام کرنا، بزرگی یعنی اس کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا، احترام دینا، یہ معنی آتا ہے۔ تحیۃ الوضو یعنی وضو کا حق کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اب یہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا، مشکاہ شریف کی حدیث بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، اور باقاعدہ الفاظ دعا بلالن، کہ بلال کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بلال کیا کام کرتا ہے ایسا کہ جنت میں میں بارہا گیا ہوں اور بارہا تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے وہاں پر سنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر قبلہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں شب معراج میں جہاں پر یہ حدیث آئی تو وہاں لکھتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت بلال کی آہٹ سنی تو اس کا مطلب ہے کہ بلال ایک ہے اور کئی جگہوں پر ہیں، دنیا میں بھی ہیں، جنت میں بھی ہیں، اور فرمایا کہ اگر اعتبار ما یعول کے سنی کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر نبوت کیسی ہے، سبحان اللہ، کہ ایک جگہ موجود اور کتنے سال یعنی ہزاروں سال آگے کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ ہوں کہ جب وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ فرمایا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے ان للہ علی رکعتین،
کہ اللہ کی رضا کے لیے میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، میں وہ پڑھتا ہوں، واہ۔ تو اسی لیے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ یہ تحیۃ الوضو ہے۔ اور سبحان اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں تحیۃ المسجد کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔